اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی وعلی آلہ وصحبہ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم بھائی ہود کو بھیجا تو فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ یہ وہ صورت ہے کہ اس کے اندر اب دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کی امت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں سارا سن کر آئے تھے، تو اب یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کی امت کے واقعات شروع ہوئے ہیں۔ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے۔ قالا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، عبادت کرنے میں کسی کو اس رب کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارا معبود اللہ ہی ہے۔ یہ بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور کوئی نفع و نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذین فطرنی افلا تعقلون۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی تبلیغ کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے مال وغیرہ اجرت دو، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً انسان کا خیر خواہ اور سچا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے میرا مقصود یہ ہرگز بھی نہیں کہ میں آپ کو تبلیغ کروں تو آپ مجھے مال و دولت دیں، تو فرمایا میرا اجر جو تبلیغ میں کرتا ہوں یہ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی بھی لالچ کے بغیر دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، اور باقاعدہ سے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ تبلیغ سے ان کا مقصد مال یا کوئی منصب حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے طلبگار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خالص نصیحت وہ ہوتی ہے جو کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہو، اس سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، حاصل کرنا مقصود ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی لالچ کے بغیر تبلیغ دین کا سرفریزہ انجام دیں، حتی الامکان کسی اجرت کے بغیر دین کا کام کریں۔ تو اگر کوئی عالم دین تبلیغ دین پر یا بیان وغیرہ پر واعظ کرنے پر اجرت بھی لیتا ہے تو اس کا اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نعت خوان نعت خوانی کرتا ہے تو وہ وقت کا اجارہ کرتا ہے تو اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن نہ لینا بدرجہ اولا ہے۔ تو اگر کوئی لیتا ہے عالم دین تو اس کا لینا بھی یہ بھی عند شرع جائز ہے کہ جو علماء ہوتے ہی مقرر ہیں، جن کا کام ہی واعظ و نصیحت کرنا ہوتا ہے، تو اگر ان کو ہم اجرت نہیں دیں گے، وہ اجرت نہیں لیں گے تو ان کا زندگی اپنا بسر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ علماء اگر واعظ و نصیحت پر اجرت لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید زیادہ قوت کر دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔
اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طریقہ کار سکھایا ہے جو ان کی عمر پر قاد فرمایا تھا۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش ان پر موقوف کر دی، یعنی 3 سال تک اس امت پر بارش نہیں برسی۔ نہایت شدید قحط نمودار ہوا، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازگی عطا فرمائے گا اور قوت اولاد سے ان کی مدد فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں اولاد کوئی نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ روزانہ 700 بار استغفار پڑھتا تھا، استغفر اللہ۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا، حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنی امت سے فرمایا تھا یزدکم قوتا الی قوتکم، کہ اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید زیادہ کر دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ یمددکم باموال و بنین، اللہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی ہود علیہ السلام کی امت پر بارش رک گئی تھی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا تھا، یعنی اولاد پیدا کرنے سے یہ عورتیں بے پرواہ ہو چکی تھیں، تو یہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، تو توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تم پر بارش بھی بھیجے گا اور تم کو کثرت سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہی قول حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے فرمایا تھا۔ کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا یہ قرآنی عمل ہے، اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے رزق میں برکت چاہنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھے، اور اگر اولاد چاہنا چاہے تو اس کو بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، کہ یہ قرآنی عمل ہے۔ اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ کرنے کی تبلیغ ارشاد فرمائی ہے، ترغیب دی ہے کہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا، حالانکہ آپ علیہ السلام معصوم ہیں، اس کے باوجود بھی نبی پاک روزانہ کم و بیش 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو تعلیم امت کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ تو کم و بیش ہر بندے کو چاہیے کہ کم از کم روزانہ 100 بار استغفار کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔